جب کوئی یہ کہے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا تو اس سے دکھ کس کو ہوتا ہے؟ یہودیوں کو. اس کو ہولوکاسٹ بولتے ہیں. تو ان کے ممالک میں یہ قانون ہے کہ جس نے ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کی تعزیرات جرم میں سے، اس کو عمر بھر کی سزا ہے. یعنی کوئی یہ بات نہیں کرے ورنہ ہمیں دکھ ہو. اور ہٹلر کے حق میں جو بات کرے گا اس کو 20 سال قید کی سزا ہے. لیکن میرے ملک میں میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. یا کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور پھر یہ جو کل کا واقعہ ہوا، یہ کیا کہہ رہی ہے عورت کہ میں نبی ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں. میں رسول ہوں. میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے، قیامت. میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں اور یہ قرآن اور احادیث کے مجمع میں سے آپ دیکھو، آپ کو پوری تاریخ میں ایک سند بھی نہیں ملے گی کہ اسلام میں عورت حکمران نہیں بن سکتی کسی ملک کی. نبی پر کیسے بنے گی؟ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے، سب کے سب مرد، کوئی بھی عورت نہیں. تو مردوں نے تو بہت زیادہ دعوے کیے ہیں. ایک عورت رہ گئی جس کو پہلے امامت کا شوق تھا اور اب نبوت کا بھی شوق ہے. یہ نعرے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ کیونکہ میرے ملک کا قانون موجود ہے، حرکت میں نہیں آ رہا. یہ امت موجود ہے لیکن جاگ نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہم سو جاتے ہیں لیکن کفر نہیں سوتا، باطل نہیں سوتا. تو باطل کی ضد کیا ہے؟ حق. ہاں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. اس اندھیرے کی ضد کیا ہے؟ روشنی. جہاں روشنی ہوگی کیا وہاں اندھیرا آ سکتا ہے؟ ذرا سوچے کتنے دکھ اور درد کی بات. ایمان کی سطح پر ڈھنکی کی چوٹ پر کسی کو کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا اس کے در کے پہرے دار ہے یا نہیں؟ یہ صحابہ نے کر کے دکھایا. اب صحابہ کی جماعت کہاں سے لے کر آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب نے اس طرح کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں. مسلمہ کذاب نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ روزہ بھی رکھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، لیکن دعویٰ کیا کیا؟ اب یہ جو ملعونہ عورت ہے اس نے کیا کہا؟ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں علم والی ہوں، میں روزہ بھی رکھتی ہوں، میں بہت متقی ہوں. کہا یا نہیں کہا؟ لیکن نبوت کا دعویٰ بھی ہے. یہ ہمیشہ اس کی چال ہوتی ہے. اور وہ یہ کہہ رہی ہے، اب جب آپ قادیانی سے پوچھو کہ تم تو کافر ہو، مرتد ہو، وہ کہتے کیوں؟ اس کے لیے کوئی ٹیکٹکس دیکھیں. وہ کہتے کیوں؟ ہم تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہتا ہوں جنگ یہی ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں تھے، رسول ہیں. اور کیا کہہ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے. اور کہتے اب کون ہے؟ غلام احمد قادیانی. جنگ یہی ہے کہ وہ یہ ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں، یہ ان کی مکاری ہے. آپ ان سے یہ لکھوایا کرو، آپ ان کو تھے نہیں بلکہ ہیں. اب یہ ملعونہ کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتی ہوں. تو مسلمہ کذاب کیا کہتا تھا؟ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن کیا کہہ رہے کہ یہ حق ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھا پر میں بھی نبی ہوں. آپ مجھے بتائیں کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مصلحت کی بات کی؟ ایموشنل مینجمنٹ کی بات کی؟ حالات دیکھے، حالانکہ حالات بہت خراب تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. چاروں طرف روم امپائرز، یہودی، سب کے سب ایسے کھڑے تھے نقصان پہنچانے کے لیے کہ نبی گیا ہے. یہ کافی غمگین ہے اور فائنینشلی ایک کرنچ موجود تھا. تو ابو بکر نے کیا کہا؟ یہی کہا کہ نہیں ابھی ہم اقتدار میں آئیں گے، پھر ہم اکثریت میں آئیں گے، پھر ہم لڑیں گے. یہ کہا. پہلی دفعہ پورے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہوا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف قتال کریں گے. کتنے؟ سب کے خلاف.
اور آپ کو پتہ ہے اس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ، اور جنگ یمامہ میں کم از کم 12,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی جماعت ہے؟ ہاں؟ اور مسلمہ کذاب کے کتنے لوگ مر گئے؟ 28,000۔ تو ذرا سوچو، جنگ بدر مسلمان اور کافر کے درمیان تھی، کتنے کفار مر گئے؟ 70۔ جنگ احد مسلمان اور کافر کے درمیان تھی، کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 70۔ جنگ خندق ہوگی، غزوہ حنین ہو گیا، یہ پہلی وہ جنگ تھی جو جنگ لڑی جا رہی ہے کس کے بارے میں؟ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ابو بکر صدیق ایمان والا ہے۔ ایمان والے کو یہ قطعاً قبول نہیں ہے کہ نبی کے در پر چوکیدار موجود ہو اور ایک مدعی آ کر دعویٰ کر کے میں نبی ہوں، اور دعویٰ موجود ہے ہمارے نبی کی، کیا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور اس جنگ میں مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ میرے ملک میں بلاسفیمی کا قانون موجود ہے، آپ سب کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس میں بلاسفیمی کا قانون موجود ہے، اور وہ قانون ہے 295C کا، 295A، 295B، 295C۔ جب آپ نے آسیہ کو پکڑ لیا، آسیہ کا کیس چلا ٹرائل کورٹ میں، وہاں پر اس کو سزائے موت ہو گئی، وہاں پر وہ واپس چلے گئے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے اس کو کیا کیا؟ سزائے موت دے دی، اور پھر وہاں سے یہ کیس چلا گیا کہاں پر؟ سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں آپ نے کیا کر دیا؟ بری کر دیا۔ ہماری تو حکومت سے التجا ہے اور مطالبہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے ملک کے قانون کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، ہمیں اپنے ملک کے قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور ایسے ملعونوں کو کیپٹل پنشمنٹ دینی چاہیے۔